بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سامعین کرام، اس سے پہلے درس میں ہم نے مضی سے متعلق باتیں سماعت فرمائی تھیں کہ مضی کا خارج ہونا صرف نماز کے لیے وضو ہی کافی ہے، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مضی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ مضی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا اگر مضی خارج ہوا ہے تو۔ آج کے اس درس میں بات ہوگی مسئلہ نمبر 20 پہ، اور وہ یہ کہ جنوبی اور حائضہ کے لیے کیا مسجد میں داخل ہونے کی کوئی صورت ہے؟ کیا جنوبی اور حائضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ تو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مؤلف کتاب نے حضرت عائشہ سے مروی ایک روایت جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مؤلف نے کہ جنوبی عورت یا حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، اس کو مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ بطور دلیل حضرت عائشہ کی روایت، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوبی اور حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے، یا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، اس مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، صاف ستھری اور پاک جگہ ہے، اس لیے ان جگہوں سے حائضہ اور جنوبی عورتوں کو، ناپاک عورتوں کو وہاں جانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ اور سب کو اسلامی قوانین و ضوابط کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔